خاتم النبيين أبي القاسم والطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب کوشش کریں مل کے بلند آواز سے پڑھیں. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرداء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر بلند آواز يا محمد يا علي يا علي بلند آواز يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. خير يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني الساعة العجال يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات أعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بلند صلوات. واجب الاحترام. کل سے انٹرویو کا آغاز ہوا کہ 5ویں سورہ کی 55ویں آیت قیامت کے دن تک کے لیے دشمنان علی کے منہ پہ تماچا ہے. کیوں تماچا ہے؟ کیونکہ اس آیت میں خدا بتا رہا ہے اے دشمن علی، اے علی کا انکار کرنے والے، اے علی ولی اللہ کا انکار کرنے والے، یاد رکھ جب تک خدا خدا ہے، جب تک نبی نبی ہے، تب تک علی ولی ہے. علی کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے کہا جہاں میری ولایت ہے وہاں نبی کی ولایت ہے، اور جہاں نبی کی ولایت ہے وہاں
علی کی ولایت ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مان لیا، بس ہم کامیاب ہو گئے، بس ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ سمجھنا کہ بس تم نے اللہ کو مان لیا تو تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ کیا صرف ہم لا الہ الا اللہ کہیں کافی نہیں؟ تو آواز آئے گی نہیں، اگر تم صرف لا الہ الا اللہ کہو یہ کافی نہیں، خدایا تو کیا کریں؟ تو آواز آئی مجھے بھی مانو، جس جس کو میں منواؤں اسے بھی مانو۔ یعنی اگر تم نے صرف خدا کو مانا، اگر کسی نے کہا میں بس اللہ کو مانوں گا کسی اور کو نہیں مانوں گا، تو اللہ کہتا ہے وہ شخص میری نظر میں شیطان ہے۔ جو شخص کہتا ہے جو صرف اللہ کو مانوں گا کسی اور کو نہیں مانوں گا، صرف اللہ کو سجدہ کروں گا جسے اللہ منوائے گا اسے نہیں مانوں گا، صرف اللہ کو مانوں گا جسے اللہ بنائے اسے نہیں مانوں گا، اگر کوئی کہے تو اللہ کی نظر میں وہ شیطان ہے۔ کیونکہ شیطان بڑا عابد تھا، بڑی عبادتیں کرتا تھا، بڑی نمازیں پڑھتا تھا، اللہ کو اس نے بڑے سجدے کیے تھے، اللہ کو مانتا تھا، مگر جب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں مانوں گا، خدایا تجھے مانتا ہوں مگر جسے تو نے بنایا اسے نہیں مانا، تو جسے اللہ نے بنایا اسے جب شیطان نے نہیں مانا تو اللہ نے عبادتیں منہ پہ مار دی، جنت سے نکال دیا، کافر بنا دیا۔ خدایا اس نے تمہیں اتنے سجدے کیے، بعض روایتوں میں شیطان نے 6000 سال عبادت کی، خدایا شیطان نے تمہیں اتنے سجدے کیے، ایک سجدہ آدم کو نہیں کیا، تو نے جنت سے نکال دیا۔ آواز آئے گی کیونکہ میرا قانون یہ ہے اگر مجھے صحیح مانتے ہو تو اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے اللہ کو بھی مانو، جسے اللہ بنائے اسے بھی مانو۔ اگر اللہ کو تم نے مانا اور اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے، کافر بنا دیے جاؤ گے، شیطان بنا دیے جاؤ گے۔ بس اسی طرح عزیزان محترم غدیر خم میں بھی جب ایک شخص مولا رسول خدا کے سامنے آیا جس کا نام حارث تھا، اس نے جب آ کر کہا یا رسول خدا اگر علی کی ولایت کا اعلان اللہ نے کیا ہے تو اللہ کو کہہ دے مجھ پہ عذاب نازل کر دے، تو اللہ نے علی کے دشمن پہ عذاب نازل کر کے بتایا علی کو بھی میں نے بنایا ہے۔ غدیر خم میں ایک شخص تھا، اس کا نام حارث تھا۔ اس حارث نے آ کر غدیر کے اعلان کے بعد جہاں غدیر خم کا اعلان 1,00,000 سے زیادہ اصحاب کے سامنے رسول نے کیا، جب سب نے مبارکباد دی، جب بہت ساروں نے آ کے بیعت کی، جب بعض نے آ کر بخن بخن کہا، وہاں پر ایک ایسا کمبخت بھی تھا جس نے کہا کہ یا رسول خدا آپ نے کہا لا الہ الا اللہ کہو، ہم نے کہہ دیا، یا رسول خدا آپ نے کہا محمد رسول اللہ کہو، ہم نے کہہ دیا، یا رسول خدا آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھ لی، یا رسول خدا آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے دے دی، یا رسول خدا آپ نے کہا حج پہ جاؤ، تو ہم آ گئے، حج سے ہی واپس آ رہا تھا، اب آ کر کہتا ہے یا رسول خدا کیا علی کی ولایت کا اعلان آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہم نے اپنی مرضی سے کوئی اعلان نہیں کیا۔ تو حارث کہتا ہے یا رسول خدا اگر یہ علی کی ولایت کا اعلان اللہ کی طرف سے کیا ہے تو اللہ کو کہہ دے مجھ پہ عذاب نازل کر دے۔ حارث مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ کہتا تھا، محمد رسول اللہ کہتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، زکوٰۃ بھی، خود کہتا ہے نا کہ ہم نے یہ سارے کام کیے، مگر جب اس نے علی کا انکار کیا تو اللہ سے برداشت نہ ہوا۔ گویا اللہ نے علی کے دشمن پہ عذاب نازل کر کے بتایا ارے لوگوں مجھ سے دوسری چیزیں برداشت ہو سکتی ہیں مگر مجھ سے علی کی دشمنی برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے اور چیزیں تو برداشت ہو سکتی ہیں مگر مجھ سے علی کی دشمنی۔ اور اللہ سورہ معارج میں کہہ رہا ہے کہ کافروں کا عذاب مانگا علی کے دشمن نے۔
یعنی یہ عذاب پتھر کا مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، یہ پتھر کا عذاب کافروں کے لیے تھا۔ اللہ سورہ معارج میں کہتا ہے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کہ مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے تھا۔ میں اپنے الفاظ میں کہہ دوں، گویا اللہ نے اس آیت میں یہی بتا دیا جو علی کا انکار کرتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ نے عذاب مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے تھا۔ تو جب یہ مسلمان تھا اس پہ عذاب نہیں ہوا، جب یہ علی کا دشمن ہو گیا تو اللہ کی نظر میں کافر ہو گیا۔ اچھا ایک سوال کر کے موضوع کو ہم آگے لے چلیں۔ اس زمانے میں رسول کے بھی تو دشمن تھے، اللہ کے بھی تو دشمن تھے، اللہ کا انکار کرنے والے بھی تھے، رسول کا انکار کرنے والے ابو جہل اور ابو لہب جیسے دشمن تھے۔ ایک سوال ہے کہ اللہ نے ان پہ پتھر کا عذاب نازل کیوں نہیں کیا؟ بھائی اللہ اپنے دشمن پہ عذاب نازل کر دیتا، اللہ رسول کے دشمن پہ پتھر کا عذاب نازل کر دیتا۔ سوال یہ ہے اللہ نے علی کے دشمن پہ پتھر کا عذاب نازل کیوں کیا؟ تو جواب یہ ملتا ہے کیونکہ علی کی عادت تھی، علی جب بھی میدان میں لڑنے جاتے تھے یا اللہ کے دشمن کو مارتے تھے یا نبی کے دشمن کو مارتے تھے۔ علی کی عادت تھی، علی اپنے دشمن کو نہیں مارتے تھے، علی اپنے دشمن سے نہیں لڑتے تھے، علی اپنے دشمن کو قتل نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگ تھی، میدان جنگ تھی، علی مولا نے اللہ کے دشمن کو زمین پہ گرایا، علی مولا نے رسول کے دشمن کو زمین پہ گرایا۔ اللہ کا دشمن تھا، نبی کا دشمن تھا، جب زمین پہ گرا تو اس نے مولا علی سے بدتمیزی کی، اس نے مولا علی کی توہین کی، مولا علی کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اب جیسے مولا سے بدتمیزی کی مولا کا دشمن ہو گیا تو مولا نے چھوڑ دیا، مولا نے نہیں مارا، مولا نے چھوڑ کر بتایا کہ علی کا قانون یہ ہے کہ علی یا اللہ کے دشمن کو مارے گا یا نبی کے دشمن کو مارے گا۔ اللہ نے بھی کہہ دیا یا علی هل جزاء الاحسان الا الاحسان، علی تو میرے دشمنوں کو مارتا ہے میں تیرے دشمنوں کو ماروں۔ اور آج علی کے دشمن علی پہ اعتراض کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کی اذان سے علی ولی اللہ نکال دو۔ کل آپ نے سنا ہمارا کلمہ 5ویں سورہ کی 55ویں آیت سے ثابت ہے، انما ولیکم اللہ لا الہ الا اللہ ورسولہ محمد رسول اللہ۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کی ولایت کا اعلان کرو، علی اپنی طرف سے ہم نے کلمہ نہیں بنایا، اپنی مرضی سے کلمہ نہیں بنایا، اللہ کا حکم ہے۔ مگر بعض لوگ دشمنی علی میں اندھے ہو جاتے ہیں، اب دشمنی علی میں علی پہ اعتراض کرتے ہیں۔ پھر کسی نے اسی آیت پر اعتراض کر دیا، کہا کہ آپ لوگ کہتے ہو یہ آیت علی کی شان میں ہے۔ ہم کہتے صرف ہم نہیں بلکہ اہل سنت کے علماء کہتے ہیں، کئی سنی علماء کہتے ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب علی مولا حالت رکوع میں تھے اور علی مولا نے حالت رکوع میں سائل کو زکوٰۃ دی۔ اعتراض کرنے والے دشمن علی نے کہہ دیا کہ دیکھو میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ آیت علی کے بارے میں ہے۔ دشمن علی کا اعتراض، میں اس آیت کو اس لحاظ سے نہیں مانتا کہ یہ دشمن علی کا اعتراض ہے کہ یہ آیت علی کی شان میں۔ ہم نے کہا بھائی کیوں اس آیت کو علی کی شان میں نہیں مانتے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ علی تو کوئی عام نمازی نہ تھے۔ اب دیکھیے دشمن ہے، علی پہ اعتراض کر رہا ہے مگر اعتراض میں بھی فضائل سنانا اسے پڑھ رہا ہے۔ علی کا دشمن ہے، اعتراض کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ آیت جو تم کہہ رہے ہو نا علی کے بارے میں نہیں مان رہا۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کیونکہ علی تو کوئی عام نمازی نہ تھے، علی تو وہ نمازی تھے۔ کسی جنگ میں جب علی مولا کے پاؤں کی ہڈی کو تیر لگا، اصحاب نے تیر نکالنا چاہا، اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ اصحاب نے پوچھا کیا تیر رہنے دیں؟ اللہ کے رسول نے کہا تیر رہنے نہ دیں بلکہ تیر اس وقت نکالو جب علی مصلی عبادت پہ آ جائے۔
کیوں یا رسول خدا؟ کیونکہ جب علی اللہ اکبر کرتے ہیں علی کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی. جب علی اللہ سے بات کرتے ہیں علی کو دنیا کی کوئی خبر. اب ایک سوال پوچھوں، سارے علی والے بیٹے ہو، بچپن سے کتنی مرتبہ یہ روایت سنی؟ سچ سچ بتاؤ آج تک علی جیسی نماز کتنی مرتبہ پڑھی؟ ہمارا تو حال یہ ہے جب کوئی چیز بھول جاتی ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ جلدی نماز پڑھو، نماز میں یاد آ جائے گی. مگر علی کی نماز یہ ہے، یہاں علی اللہ اکبر کہتے ہیں، یہاں علی نماز شروع کرتے ہیں تو دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں. اب اعتراض سنیے دشمن کا. دشمن نے کہا علی تو وہ نمازی کہ نماز کی حالت میں پاؤں کی ہڈی سے تیر نکالا جائے علی کو پتہ نہ چلے. تو علی نے فقیر کی آواز کیسے سنی؟ علی نے مانگنے والے کی آواز کیسے سنی؟ ہم جواب میں کہتے ہیں بھیا اعتراض بعد میں کرنا، پہلے روایت کو پڑھو. روایت کیا کہہ رہی ہے؟ روایت بتا رہی ہے جب پہلے فقیر آیا نا مانگنے کے لیے، فقیر نے مسجد والوں سے کہا ہے کوئی مجھے مدد کرنے والا؟ نہ علی نے سنا نہ علی نے کچھ دیا. پھر فقیر نے کہا ہے کوئی مجھے مدد کرنے والا؟ مسجد والوں سے مانگا، نہ علی نے کچھ سنا نہ علی نے کچھ دیا. یہ مسجد والوں سے جب تک مانگتا رہا تب تک نہ علی نے کچھ سنا نہ علی نے کچھ دیا. اب آخر میں مانگنے والے نے مسجد والوں سے نہیں مانگا. جب مسجد والوں سے نا امید ہو گیا تو مانگنے والے نے کہا خدایا تو شاہد رہنا میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اب جو خدا کو شکایت کی تو علی جو خدا کے ہاں پہنچا ہوا تھا. جب خدا کو شکایت کی علی جو خدا کے ہاں پہنچا ہوا تھا علی نے سن بھی لیا، علی نے ادا بھی کر دی، علی نے دے بھی دیا. گویا اللہ نے فقیر کو کہا اے فقیر یہ بیچارے مسجد والے عبادت کر رہے ہیں انہیں کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اگر خیرات چاہیے تو ید اللہ سے لے لے. اگر خیرات چاہتے ہو تو ید اللہ سے لے لے. مگر آپ نے کیا سنا؟ دشمن علی کم نہیں، دشمن علی علی کی ہر فضیلت پہ اعتراض کرتے ہیں. اب یہاں ہم نے کہا ید اللہ تو دشمن علی نے کہا علی کو ید اللہ کہہ رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے علی ید اللہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے علی عین اللہ ہو. اب یہ دشمن علی اعتراض کر رہا ہے تو ہم جواب میں کہتے ہیں پھر تم نے مسئلہ خراب کر دیا، پھر تم نے غلطی کر دی. بھائی ہم پہ اعتراض بعد میں کرو، پہلے اپنی کتابوں کو پڑھو. اپنی کتابوں کو پڑھتے نہیں، ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ علی کو وجہ اللہ کیوں کہتے ہو، آپ علی کو لسان اللہ کیوں کہتے ہو، آپ علی کو اذن اللہ کیوں کہتے ہو، آپ علی کو ید اللہ کیوں کہتے ہو. بھائی اہل سنت کی کتاب ہے ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے عالم دین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حج کا زمانہ تھا، میرے مولا علی کعبے کا طواف کر رہے تھے اور کعبے کے اطراف میں میرے مولا علی نے دیکھا ایک گنہگار جوان نامحرم لڑکی کی طرف شہوت کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. مولا علی خیرت اللہ ہیں، مولا علی آگے گئے اور مولا علی نے اس گنہگار جوان کے منہ پر تھپڑ مارا. اب یہ شیعہ کتاب کی بات نہیں سنا رہا، سنی کتاب کا بات ہے سنا رہا ہوں. اہل سنت کے عالم ہیں ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ مولا علی نے گنہگار جوان کے منہ پہ تھپڑ مارا. اب جوان اس زمانے کے خلیفے کے پاس گیا، دوسرے خلیفے کے پاس گیا اور جوان نے جا کر کہا اے دوسرے خلیفے میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کر، علی نے مجھے تھپڑ مارا، علی نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا. دوسرے خلیفے نے کہا ٹھہرو علی کو آنے دو، علی سے پوچھتے ہیں پھر تیرے اور علی کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں. تھوڑی دیر گزری، شیعہ کتاب کا ریفرنس نہیں ہے، اہل سنت کی کتاب ہے. تھوڑی دیر گزری، میرے مولا علی آئے، میرے آقا علی آئے، میرے سردار علی آئے، میرے سلطان علی آئے. تو عمر نے کہا یا علی یہ جوان کہہ رہا ہے آپ نے اسے تھپڑ ماری. میرے مولا علی نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ نامحرم کو دیکھ رہا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے تھپڑ ماری. تو یہاں مسلمانوں کے دوسرے خلیفے نے جوان کو کہا اے جوان میں تیرے اور علی کے درمیان کیا فیصلہ کروں؟ تجھے عین اللہ نے دیکھا، تجھے ید اللہ نے مارا.
موجود ہے، یہ روایت موجود ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفے نے کہا اے جوان میں تیرے اور علی کے درمیان کیا فیصلہ کروں؟ تجھے عین اللہ نے دیکھا، تجھے ید اللہ نے مارا۔ آج ہم ید اللہ کہیں تو ہم پہ اعتراض کرتے ہو، اگر ہمت ہے تو اپنے خلیفے پہ اعتراض کرو، ہم پہ اعتراض بعد میں کرنا۔ آئیے علی کی ولایت پہ گفتگو کریں۔ الحمدللہ جیسے میں نے کل کہا کہ شیعہ بھی عاشق رسول ہیں۔ شیعہ بھی عاشق رسول ہیں تو سنی بھی عاشق رسول ہیں، الحمدللہ۔ شیعہ بھی عاشق علی ہیں تو سنی بھی عاشق علی ہیں، اور اسی طرح شیعہ بھی اگر عاشق حسین ہیں تو سنی بھی نواز رسول سے محبت کرتے ہیں۔ مگر ایک چھوٹا سا پرابلم ہے، سنی کی محبت میں بھی شیعہ کی محبت میں بھی، وہ کیا ہے؟ دیکھیے عشق کا مطلب کیا ہے؟ عشق کا مطلب، محبت کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی بات سنتے ہیں۔ بھائی ایسا ہی ہے نا، بیٹے سے محبت ہو تو کیا کرتے ہیں؟ بیٹے کی بات سنتے ہیں۔ بیٹی سے محبت ہو تو کیا کرتے ہیں؟ بیٹی کی بات سنتے ہیں۔ بیوی سے محبت ہو تو کیا کرتے ہیں؟ بیوی کی بات سنتے ہیں۔ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، آپ سب نے یہ تجربہ کیا ہوگا۔ اکثر تو بزرگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، لیکن بزرگ بھی کبھی جوان تھے، جوانی میں انہوں نے تجربہ کیا ہوگا کہ جب تازہ تازہ آپ کی شادی ہوتی ہے، گرم گرم شادی، اور وہ بھی پیار محبت ہوتی ہے بیوی کے ساتھ۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں تو زبردستی شادی کروا دیتے ہیں نا، لیکن جس کے دل میں بیوی کی محبت ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ جو بیوی کہتی ہے بیوی کی بات سنتا ہے۔ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ اور اتنی بیوی کی بات سنتا ہے کہ اس کی ماں جلنے لگتی ہے اور حسد کرنے لگتی ہے، اور ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ ماں کہتی ہے یہ کمبخت شادی سے پہلے میں 10 مرتبہ بلاتی تھی پھر بھی نہیں آتا تھا، اب بیوی ایک مسکال دیتی ہے دوڑتا ہوا جاتا ہے۔ اب ماں جب ایسی چیزیں دیکھے گی تو اسے دکھ تو ہوگا۔ یہ جو ساس بہو میں جھگڑا ہوتا ہے اس کا سبب مرد ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے ماں کو لفٹ نہیں کراتا، اور شادی کے بعد جو ہے بیوی کے ساتھ مزے مزے میں گفٹ لے کے آتا ہے، تحفے لے کے آتا ہے، تو ماں کہتی ہے بھائی یہ پہلے مجھے کبھی سالوں سال تحفے نہیں دیتا تھا، اب روز بیوی کے لیے تحفے لا رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہو ساس بہو میں جھگڑا نہ ہو، تمہاری ماں اور تمہاری بیوی میں جھگڑا نہ ہو، تو تم روک سکتے ہو۔ کیسے؟ ایسے روک سکتے ہو کہ تمہاری ماں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اگر گفٹ لا رہے ہو بیوی کے لیے اور بیوی کو گفٹ دے رہے ہو ماں کے سامنے، تو پھر ماں کے لیے بھی گفٹ لے کر آؤ، یا تو پھر چھپے کمرے میں گفٹ دو کہ ماں کو پتہ نہ چلے۔ باہر کے بھی الگ موضوع ہے۔ جب تازہ شادی ہوتی ہے کیا کرتے ہیں؟ بیوی کی اطاعت کرتے ہیں، بیوی کی ہر بات سنتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے بیچاری خواتین کی محبت کچھ سالوں میں ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ جب تازہ شادی ہوتی ہے بیوی کی ہر بات سنتے ہیں۔ وہ ایک صاحب نے کہا کہ جناب ایک آدمی کی تازہ شادی ہوئی تھی، بیوی نے آدھی رات کو کہا اٹھو مجھے فلاں چیز کھانے کا شوق ہوا ہے، اور وہ چیز ایک دکان پہ ملتی تھی جو 1 گھنٹہ دور تھی۔ اس نے کہا جی بالکل۔ اٹھا، آدھی رات کو 1 گھنٹہ ڈرائیو کر کے پیدل چل کے بیوی کی خواہش اس نے پوری کی۔ 4-5 سال گزر گئے، پھر آدھی رات کو بیگم نے کہا اٹھو مجھے فلاں چیز کھانے کا شوق ہو رہا ہے۔ اب محبت ایکسپائر ہو چکی تھی، اس نے کہا چپ کر کے سو جاؤ، صبح نوکری پہ جانا ہے، کوئی بیکار ہوں میں جو آدھی رات کو تمہارے لیے فلاں چیز لے کر آؤں۔ یہ بیچاری خواتین کی محبت کا حال ہے۔ مگر آپ کے بچے جو ہیں، آپ کی اولاد جو ہے، آپ کی نسل جو ہے، آپ کے پوتے جو ہیں، آپ کے نواسے جو ہیں، آپ 60 سال کے بزرگ ہو جاتے ہیں، بیٹا خواہش کرتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً بیٹے کی خواہش پوری۔ بھائی آپ 60 سال کے ہو گئے، بیٹا 50 سال کا ہے، بیٹا 40 سال کا ہے، اب تو بیٹا بھی بڑا ہو گیا، بچہ نہیں رہا، کیوں اس کی خواہش پوری کر رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، میرا جگر گوشہ ہے، میرے دل کا چین ہے، بچہ 40 سال کا ہو گیا ہے، بچی 50 سال کی ہو گئی، آپ 70 سال کے ہیں، مگر یہاں بچی نے کہا بابا میری فلاں خواہش پوری کر دو، فوراً پوری کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بچے سے محبت ہے، بچی سے محبت ہے۔ اب اسی طرح اس محبت کو لے کر آئیے رسول کے پاس۔ شیعہ بھی کہتا ہے رسول سے محبت،
سنی بھی کہتا ہے میرے دل میں رسول سے محبت ہے. ابھی آپ نے سنا بیوی سے محبت تو بیوی کی اطاعت کرتے ہیں, بیٹے سے محبت تو بیٹے کی اطاعت کرتے ہیں, بیٹی سے محبت تو بیٹی کی اطاعت کرتے ہیں, ماں باپ سے محبت تو ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں. سنی بھی کہہ رہا ہے میں عاشق رسول ہوں, شیعہ بھی کہہ رہا ہے میں عاشق رسول ہوں. جب رسول کا حکم آ رہا ہے نہ سنی اطاعت کر رہا ہے نہ شیعہ اطاعت کر رہا ہے. افسوس کی بات ہے نا. اب میں آپ کو ایک مثال دوں, اگر سنی بھائی رسول کے پکے عاشق ہوتے, ایسے عاشق جیسے بیوی بچے کے عاشق ہیں, کم سے کم اللہ نے تو مودت مانگی ہے, وہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے, کم سے کم اگر ہمارے سنی بھائی رسول سے ایسا عشق رکھتے جیسا بیوی بچوں سے رکھتے ہیں تو رسول کی اطاعت کرتے. اور رسول نے کہا غدیر خم میں جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کم سے کم اگر ہمارے سنی بھائی جتنی محبت بیوی بچے ماں باپ سے کرتے ہیں اتنی محبت اگر رسول سے کرتے تو علی کو اپنا مولا مانتے, علی کو اپنا مولا مانتے. کیونکہ رسول نے کہا جس طرح میں تمہارا مولا ہوں اسی طرح علی تمہارے مولا ہیں. شیعہ کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے, اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے. مگر ظاہر سنی ابھی انشاءاللہ نعتیں پڑھیں گے ربیع الاول کو 12 کو, اور پورا ربیع الاول نعتیں بنے گی, آئیں گی, اپلوڈ ہوں گی, آپ سب دیکھیں گے, سنی بھائی بھی پڑھیں گے. ظاہر محبت کا اظہار ہے مگر زبانی محبت ہے. حقیقی محبت ہوگی تو علی کو مانیں گے, مولا مانیں گے, آقا مانیں گے, بلا فصل مانیں گے. کیونکہ صرف رسول نے علی کا ہاتھ اٹھایا, کسی اور کا ہاتھ بلند نہیں کیا. یہ ہمارے سنی بھائیوں کا حال زبانی محبت رسول سے, یہ نہ سمجھیے کہ آپ کو چھوڑوں گا, آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں میں عاشق رسول ہوں, آدھی رات کو بیوی کی محبت میں اٹھتے ہیں, مگر رسول کہتے ہیں نماز تہجد پڑھو. ہم کہتے ہیں نہیں, نماز تہجد کے لیے کون اٹھے گا. بیوی تو کہتی ہے تو اٹھتے ہو, البتہ شروع کے 4-5 سال کی بات ہو رہی ہے, مگر کم سے کم اٹھتے تو ہو. بیٹے کی خاطر محنت کرتے ہو, پیسے کماتے ہو, بیٹے کی خواہش پوری کرو. یہاں رسول کہہ رہے ہیں لوگوں غیبت نہ کرنا. ہم دعویٰ تو کر رہے یا رسول خدا آپ سے محبت ہے, مگر غیبت کر رہے ہیں. رسول کہہ رہے ہیں لوگوں جھوٹ نہ بولنا. ہم دعویٰ کر رہے ہیں یا رسول آپ سے محبت ہے, مگر پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں, یہ کیسی محبت ہے. رسول کہہ رہے ہیں نامحرموں کی طرف نہ دیکھنا. ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ عاشق رسول ہے, مگر پھر بھی نعوذ باللہ جوان نامحرم کی طرف شہوت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ کیسی محبت ہے. اگر محبت حقیقی ہے, سچی ہے, محبت کا مطلب ہے اطاعت. اگر رسول سے محبت ہے, اگر علی سے محبت ہے, اگر حسین سے محبت ہے تو محبت یعنی اطاعت. چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو, محبت کا مطلب اطاعت ہے. شیعہ بھی دعویٰ کر رہا ہے, سنی بھی دعویٰ کر رہا ہے رسول سے محبت, علی سے محبت, مگر عمل میں نہ شیعہ سچا محب ہے نہ سنی سچا محب ہے. اگر میں سچے کا لفظ استعمال نہ کروں, اتنا تو کہنے دیجئے کہ سنی بھی کمزور محبت رکھتا ہے, شیعہ بھی کمزور محبت رکھتا ہے. آئیے محبت کو بڑھائیے, سنی بھائیوں کو کہیے مضبوط محبت اپنے دل میں لاؤ رسول کی. مضبوط محبت یعنی جیسے رسول کو مولا مانتے ہو ویسے علی کو مولا مانو. اسی طرح شیعوں اگر علی سے محبت ہے نا, مضبوط والی, زبانی نہیں, مضبوط محبت, تو گناہ کرنا چھوڑ دو, گناہ کرنا چھوڑ دو. نامحرم کو آنکھوں سے نہ دیکھو نعوذ باللہ, ان کانوں سے گناہ نہ کرو, گانے نہ سنو نعوذ باللہ, اس زبان سے گالی نہ دو نعوذ باللہ, ان ہاتھوں سے خیانت نہ کرو. اگر حقیقی محبت ہے, اگر سچی محبت ہے. ہم یہ جملہ اکثر کہتے ہیں نا, زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا, یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. مگر ہمارا حال کیا ہے, ہماری زبان تو کہہ رہی ہے علی مولا, مگر ہمارا دل کسی اور کو نعوذ باللہ مولا کہہ رہا ہے. اگر ہمارا دل بھی علی کو مولا کہے تو پھر ہم کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے. یہ بھی نہ کہو کہ چھوٹا گناہ ہے تو کرنے دو, بڑا گناہ چھوڑتے ہیں, نہیں. علی کا عاشق چھوٹا گناہ بھی نہیں کرتا, بڑا گناہ بھی نہیں کرتا.
علی کا عاشق کیسا ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے، علی کا محب کیسا ہوتا ہے؟ سلمان فارسی جیسا۔ سلمان فارسی ایرانی تھا، پیدائشی مسلمان بھی نہیں تھا۔ ہاں ہم اور آپ تو پیدائشی مسلمان ہیں نا، شیعہ ہو یا سنی ہو، پیدائشی مسلمان تو ہے نا۔ اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں کلمہ پڑھا جاتا ہے، یہ پیدائشی مسلمان بھی نہیں تھا، مگر منا اہل البیت کیسے بنا؟ ایسے بنا کہ اپنی مرضی کبھی نہیں چلاتا تھا۔ ہم کبھی بیوی کی مرضی چلاتے ہیں، کبھی بیٹے کی مرضی چلاتے ہیں، کبھی ماں باپ کی مرضی چلاتے ہیں۔ اب میں 4-5 مثالیں آپ کو دوں۔ بھائی کسی مومن کی بیوی نے کہا مجھے بھائی کی شادی میں جانے دو، مجھے بھائی کی شادی میں جانے دو، اور اس مومن کو پتا ہے کہ اس کا بھائی شادی میں مکس گیدرنگ کرے گا، یعنی مرد عورت مکس ہوں گے، یا شادی میں نامحرم مرد آ کے ویڈیو ریکارڈنگ کرے گا۔ اب اس مرد کو پتا ہے اب بیوی کی مرضی ہے کہ بھائی کی شادی میں جاؤں، تو پھر مرد کیا کرتے ہیں؟ یہاں پہ کس کی مرضی چلاتے ہیں؟ علی مولا منع کر رہے ہیں، علی مولا کہہ رہے ایسی جگہ اپنی بیوی کو نہ بھیجو جہاں نامحرم ہو، ایسی جگہ اپنی بیوی کو نہ بھیجو جہاں نامحرم ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہے، ایسی جگہ اپنی بیوی کو نہ بھیجو جہاں پر مکس گیدرنگ ہے۔ اب یہاں پہ مرد کیا کرتے ہیں؟ علی کی مرضی پہ چلتے ہیں یا بیوی کی مرضی پہ؟ اکثر لوگ بیوی کی مرضی پہ چلتے ہیں، کہتے بیوی ناراض ہو جائے گی۔ اچھا مولا ناراض ہو کوئی بات نہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اسے مولا سے عشق نہیں، بیوی سے زیادہ عشق ہے۔ اور آگے چلیے، آپ کے بچے کہتے ہیں بابا جی فلاں پڑوسی کے گھر میں، فلاں دوست کے گھر میں اتنا بڑا ٹی وی لگا ہوا ہے، بابا ہمیں بھی تو اتنا بڑا ٹی وی لے کے دو۔ اب باپ کو پتا ہے میں 10,000 کماتا ہوں، 20,000 کماتا ہوں، اتنے میں 1,00,000 روپے کا ٹی وی تو نہیں خرید سکتا۔ بیٹے کی مرضی ہے بابا ٹی وی خریدو، کسی بھی طریقے سے خریدو۔ اب باپ کیا کرتا ہے؟ رشوت دیتا ہے، حرام کرتا ہے، ہاں بھائی دودھ میں پانی ملاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، خیانت کرتا ہے، تاکہ بچے کی مرضی کو پورا کرے، بچے کی خواہش کو پورا کرے۔ دیکھیے مولا منع کر رہے ہیں، حرام پیسہ نہ کمانا، حرام کے پیچھے نہ جانا، رشوت نہ لینا، بزنس میں خیانت نہ کرنا، بزنس میں دھوکہ نہ دینا۔ ارے انسان 1 روپیہ بھی اگر تم نے کسی کا کھایا، قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا۔ اب یہاں کس کی مرضی پہ چلتے ہیں؟ مولا علی کی مرضی پہ چل رہے ہیں یا بچے کی مرضی؟ بچے کی مرضی پہ رشوت بھی لیتا ہے باپ، گناہ بھی کرتا ہے، حرام بھی کرتا ہے۔ بھائی پوچھتے ہیں کیوں کا یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ کہتا ہے بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ عجیب ہو تو، عجیب ہو تو، بیٹے کو ناراض نہیں کرنا چاہتا مگر قدم قدم پہ مولا کو ناراض کر رہا ہے۔ بہت مثالیں ہیں، کافی ہے اتنا۔ آئیے خود کو بدلیں۔ ہاں ٹھیک ہے یہ بات میں کہوں، بچوں کو خوش کیجئے، بیوی کو خوش کیجئے، ماں باپ کو خوش کیجئے، اسلام منع نہیں کر رہا، بلکہ یہ بھی کہتا چلوں ثواب ہے بچوں کو خوش کرنا، بیوی کو خوش کرنا، ماں باپ کو خوش کرنا، پڑوسیوں کو خوش کرنا، انسانوں کو خوش کرنا، حیوانوں کو خوش کرنا، بلکہ درختوں کو پانی دے کر خوش کرنا، یہ ثواب ہے، عبادت ہے۔ مگر یاد رکھنا جہاں بچے کی خوشی اللہ کی خوشی سے ٹکرائے، جہاں بیوی کی خوشی اللہ کی خوشی سے ٹکرائے، جہاں ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی سے ٹکرائے، وہاں بیوی بچے ماں باپ کو خوش نہیں کرنا، وہاں اللہ کو خوش کرنا، وہاں نبی کو خوش کرنا، وہاں علی کو خوش کرنا۔ اور اس کا آسان فارمولا پچھلے سال بھی دوسری مجلس میں نے ایک فارمولا بتایا تھا، مجھے 99% یاد ہے، کسی کو وہ فارمولا یاد نہیں ہوگا۔ جس کو پچھلے سال کی دوسری مجلس کا فارمولا یاد ہے وہ بلند صلوات پڑھیں۔ اب جس کو پچھلے سال کی دوسری مجلس کا فارمولا یاد نہیں وہ بلند صلوات پڑھیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلی صلوات آپ کی ویسے ہی تھی، مجلس کے بعد ایک آگے مجھے انشاءاللہ بتا دے کہ پچھلے سال دوسری مجلس میں نے کیا فارمولا سنایا تھا، تو ایک میں گفٹ اسے دوں گا انشاءاللہ، گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے مجھے دینا۔ مگر 99% کسی کو یاد نہیں ہوگا۔ میں نے ایک فارمولا سنایا تھا پچھلے سال، اس کو میں بتاؤں گا نہیں کیونکہ اب میں نے گفٹ کا اعلان کر دیا ہے، دیکھو کس کو یاد ہے۔ لیکن اس سال کا ایک فارمولا یہ یاد رکھیے گا، اگر زندگی رہی، اگر آئندہ سال آیا تو آپ لوگوں سے پوچھوں گا، اس سال کا فارمولا کیا کریں؟ زندگی میں ایک عادت بنا دیں۔ کیا عادت بنا دیں؟
کہ ہر عمل کرنے سے پہلے چیک کرے میرے اس عمل سے اللہ نبی علی راضی اور خوش ہیں یا نہیں. اگر راضی ہیں تو عمل کرو، لیکن اگر اللہ ناراض ہے، اگر نبی ناراض ہیں، اگر علی ناراض ہیں تو چھوڑ دو. چاہے فائدہ ہو، چاہے لذت ہو اس کام میں، چاہے اس کام میں فائدہ ہو، چاہے اس کام میں بیوی بچے ماں باپ کی خوشی ہو، مگر اللہ ناراض ہے، نبی ناراض ہے، علی ناراض ہے، چھوڑ دو. کیونکہ میں نے سب سے پہلے اللہ نبی علی کو خوش کرنا ہے، شیعہ ہو یا سنی ہو. یہ اس سال کا فارمولا، اس پہ عمل کیجئے. 1 سال تک دیکھیے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی. کیا فارمولا؟ اس سال 2021 کا فارمولا. ہر کام کے کرنے سے پہلے دیکھو اللہ راضی ہے، نبی راضی ہے، علی راضی ہے تو بسم اللہ کرو. اگر اللہ راضی نہیں، اللہ اگر راضی نہیں، نبی اگر راضی نہیں، علی اور اہل بیت اگر راضی نہیں تو چھوڑ دو. یہ اپنی عادت بنا لو. آئیے خدا را زندگی میں ہم ماشاءاللہ گریہ تو بہت کرتے ہیں، غم حسین میں گریہ تو بہت کرتے ہیں، مگر جب ہم گریہ کریں نا اس انداز سے گریہ کریں کہ مولا حسین بھی خوش ہو جائیں. کیا مطلب؟ کیونکہ ان آنکھوں سے جب میں گریہ کرتا ہوں مجھے ثواب ملتا ہے، ان آنکھوں سے جب میں آنسو بہاتا ہوں مجھے فائدہ ملتا ہے. مگر مولا کب خوش ہوتے ہیں؟ مولا اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ان آنکھوں سے آنسو بہانے کے بعد میں کبھی گناہ نہیں کر سکوں. مولا خوش ہوتے ہیں تب. اگر ان آنکھوں سے رونے کے بعد میں گناہ کروں مولا کو دکھ ہوتا ہے. میرا شیعہ ہے، میرے غم میں رونے والا ہے، مگر میرے غم میں رونے کے بعد ان آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے. اگر مولا کو خوش کرنا چاہتے ہو نا، ان آنکھوں سے، جن آنکھوں سے غم زینب میں روتے ہو کبھی گناہ نہ کرنا. اگر مولا کو خوش کرنا ہے آ جائیے رو رو کر مولا کو خوش کریں. مولا اگر آج تک گناہ کر کر کے آپ کو ہم نے رلایا ہے، آج سے وعدہ کرتے ہیں ہم کبھی آپ کو نہیں رلائیں گے. سینے پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجیے. اب اپنی آنکھوں کو بند، مرد عورت بچے بوڑھے جوان آنکھوں کو بند کیجیے. تصور کیجیے مولا حسین کے حرم کے سامنے کھڑے ہیں اور مولا کو سلام کیجیے بلند آواز سے. السلام حسین، بلند آواز السلام علی حسین وعلی علی وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. آنکھوں کو بند کرو، کوئی آنکھوں کو نہ کھولے. ہمارے استاد کہتے ہیں جسے رونا نہیں آئے آنکھوں کو بند کر کے کربلا کو تصور کرے. تصور کرو کربلا میں ہو. جو کربلا جا چکا ہے وہ جانتا ہے کربلا کا حال کیا ہے. عزادارو
کربلا میں حرم جانے کی ضرورت ہی نہیں رونے کے لیے. کربلا میں تم گلی پہ چل رہے ہو, روڈ پہ چل رہے ہو, اچانک دیکھو گے کچھ لوگ رو رہے ہیں. آگے جا کے پوچھو گے لوگوں کیوں رو رہے ہو؟ یہاں تو کوئی حرم نہیں, یہاں تو کوئی روزہ نہیں. لوگ رو کے کہیں گے یہ وہ جگہ تھی جہاں اکبر کے سینے پہ پرچی لگی تھی. کربلا میں روزے پہ جا کے رونے کی ضرورت ہی نہیں. کربلا میں تم روڈ پہ چل رہے ہو, گلی میں چل رہے ہو, اچانک دیکھو گے لوگ چیخ چیخ کے رو رہے ہیں. کچھ لوگ اپنے ننھے بچے کو دیکھ کے رو رہے ہیں. حیران ہو کے پوچھو گے لوگوں یہاں کیوں رو رہے ہو؟ یہاں تو کوئی روزہ نہیں. لوگ رو کے کہیں گے یہ وہ جگہ تھی جہاں حسین اصغر کو پانی پلانے آئے تھے, مگر ظالموں نے 3 پھل والا تیر مارا. کربلا میں جہاں جاؤ گے رو گے. روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کرو خدایا ہمیں کربلا نصیب فرما. ماتم کرو کربلا ہائے کربلا ہائے کربلا ہائے کربلا ہائے. بلند آواز کربلا ہائے. جسے کربلا جانے کا شوق ہے کربلا ہائے کربلا ہائے کربلا. میں پہلی مرتبہ جب کربلا گیا تھا, مولا حسین کی زری سے جب باہر صحن کی طرف آیا, میں نے دیکھا صحن میں ایک زری ہے. زری کے اندر کوئی قبر نہیں تھی مگر لال رنگ کی لائٹیں تھیں. لوگ زری کو پکڑ کے چیخ چیخ کے رو رہے تھے. میں پہلی مرتبہ گیا تھا, مجھے معلوم نہیں تھا. میں نے جا کے خادم سے پوچھا اے خادم مولا کا روزہ تو اندر ہے, یہاں یہ زری کس کی ہے؟ خادم رونے لگا, رو کے کہنے لگا کیا تمہیں نہیں معلوم یہ وہ جگہ تھی جہاں زہرا کا لال 3 دن کا پیاسا تیروں میں ڈوبا ہوا ہر طرف رہا تھا. شمر سینے پہ بیٹھا تھا, 70 قدم سے
کے بعد جب ذوالجنا واپس آیا نا، سکینہ نے جا کے پوچھا ذوالجنا ظالموں نے کیا میرے بابا کو پانی پلایا یا نہیں؟ ماتم کرو، کھڑے ہو جاؤ، ماتم کرو، روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو، ہاتھوں کو بلند کرو، نہ شرماؤ، ہاتھوں کو بلند کر کے کہو میرے اللہ امام زمانہ کو جلد ظہور فرما، بلند آواز سے اللہم اجل لولیک الفرج، اللہم اجل لولیک الفرج، خدایا امام زمانہ کو جلد بھیج دے تاکہ ان ظالموں سے انتقام لے جنہوں نے حسین کی لاش پہ آئے گھوڑے دوڑائے۔ امام زمانہ کا ظہور کا دعا کرو، میرے اللہ امام زمانہ کو جلد بھیج دے تاکہ ان ظالموں سے انتقام لے جنہوں نے خیموں پہ حملہ کیا۔ ازاداروں بس ایک روایت اور زحمت تمام، مولا حسین زخموں سے چور چور آئے، ظالم قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہے۔ ایک ظالم نے کہا کیسے پتا چلے حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے؟ ایک ظالم نے کہا اگر جاننا چاہتے ہو حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے، بلند آواز سے کہو خیموں پہ حملہ کرو، زینب کی چادر چھینو۔ غیرت مندو جسے رونا نہیں آ رہا اپنی بہنوں کو یاد کرو۔ ازادارو حسین میں اٹھنے کی کوئی طاقت نہیں تھی، پورے بدن سے خون نکل چکا تھا، مگر جیسے حسین نے سنا خیموں پہ حملہ کرو، حسین پوری طاقت سے اٹھے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا کہاں ہو ابا، میں تجھے اپنے لیے نہیں بلا رہا، اور زینب کی چادر ماتم حسین منوع خانہ کو اپیل کرے